السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رجب شریف کی آج 6 تاریخ ہے۔ قطب الاقطاب سید الاتقیاء نیر آسمان معرفت نائب النبی عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ یہ 809 سال ہوئے آج کے دن، حضرت کے وصال کو 809 سال ہوئے۔ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان کرتے ہیں۔ ان کی سوانح نہیں، ان کی کرامتیں نہیں، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کے اقوال زرعی، کلمات طیبات، مقدس کلمات ان کے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے دلیل العارفین۔ اس کتاب کی قسم اول کی 5ویں مجلس ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک موقع پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ درویش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کلمات طیبات سے سب کو نواز رہے ہیں۔ تو اس مجلس میں جو کچھ آپ نے ارشاد کیا، اس کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھ لیا، وہی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بیٹا خدا کی رضا کے لیے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک جوان تھا اور بہت بڑا فاسق اور بدکار اور گنہگار تھا، وہ فوت ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اسے خواب میں دیکھا گیا کہ حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ عام حاجی نہیں، وہ حاجی جن کا حج قبول ہوتا ہے، تو اللہ ہی جانے کتنے کا حج قبول ہوتا ہے۔ تو جس حاجی کا حج قبول ہو جائے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، خواب دیکھنے والوں کو سبب پوچھا کہ بات کیا ہے، تو بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا،
نیک کام کوئی کرتا نہیں تھا، تو حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میری بوڑھی ماں تھی، جب میں گھر سے نکلتا کہیں جانا ہوتا تو اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ دیتا کہ ماں میرے لیے دعا کرنا۔ ماں خوش ہو جاتی، دعائیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے اور حج کا ثواب تیرے نصیب کرے۔ یہ میری ماں کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے اور حج کا ثواب تجھے نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی اور مجھے بخش دیا، اور اس نے مجھے حج کا ثواب دیا۔ اب میں حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ تو مغفرت کی دعا ماں باپ سے کرانی چاہیے، اور ان سے کرائی جاتی ہے بزرگوں سے، علماء سے، پیروں سے۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، فاسق ہی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ دعا کریں کہ مولا میرے بیٹے کو بخش دے، میری اولاد کو بخش دے، انشاءاللہ ضرور بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی دعا کریں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا۔ بہت پائے کے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی زبان سے نکلتا تھا سبحانی ما اعظم شانی، جو رب کی شان ہے کہ میری شان کتنی عظیم ہے، میں پاک ہوں۔ اس کی توجیہ ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہے ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مرتبہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا، اتنا بڑا درجہ نمازوں کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، عبادتوں کی بنیاد پر، ریاضتوں کی بنیاد پر، کس بنیاد پر حاصل ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ابھی 7 سال کا تھا، میں مسجد میں استاد سے قرآن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد فرمایا یعنی کہا کہ میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جب اس آیت پر پہنچا تو استاد سے میں نے اس کا مطلب پوچھا، تو استاد نے فرمایا کہ حکم الہی ہے کہ جس طرح میری خدمت بجا لاتے ہو والدین کی بھی خدمت بجا لاؤ۔ میں حقیقی خالق ہوں، ماں باپ بھی تمہیں وجود دینے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، تو میری اطاعت کرتے ہو، میری خدمت یعنی میری بندگی کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو ماں باپ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو استاد سے یہ سنتے ہی بستہ باندھ کر میں گھر آیا اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا کہ یہ میری ماں، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے تیرا درجہ بہت بڑا ہے، اولاد کے حق میں ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کچھ مانگ، اللہ تعالیٰ سے آج میرے لیے کچھ مانگ، میں تیری خدمت بجا لاؤں گا، تیری فرمانبرداری کروں گا۔ جب والدہ سے یہ درخواست کی تو انہیں رحم آیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کو سونپا، اللہ سے عرض کیا کہ مولا میں نے اپنے بیٹے بایزید کو تیرے سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں یہ دولت مجھے وہاں سے نصیب ہوئی، اس کا سبب میری ماں کی دعا تھی۔ اور ایک وجہ اور بتائی بچپن ہی کی، تو فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹھنڈک کے موسم میں رات کے وقت
میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ پہلے اتنی آسانیاں تو نہیں تھی، اگر گھر میں پانی موجود نہ ہو تو باہر جانا پڑتا، کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا، پھر لانا ہوتا۔ تو میری ماں نے پانی مانگا، میں گیا باہر پانی لے کر کے آیا، پیالہ بھر کر ہاتھ پر رکھ کر اس طرح سے حاضر ہوا، اور جب پہنچا تو میری والدہ سو گئی تھیں۔ میں نے نہ جگایا، جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئیں تو مجھے پیالہ لیے کھڑا دیکھا۔ جب مجھ سے پیالہ لیا تو سردی کے مارے میرا ہاتھ پیالے سے چپکا ہوا تھا، بر بن گیا تھا کچھ حصہ اس کا۔ اس وقت میری ماں کو مجھ پر بہت ترس آیا، میرا سر پکڑ کر بغل میں لیا، چھاتی سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا، اے جان مادر، اے میری جان، تو نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ یہ کہہ کر میرے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے اور تجھے ولایت کا اونچا درجہ دے۔ مجھے میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور یہ سب دولت اسی ماں کی بدولت نصیب ہوئی۔ تو برسوں عبادت کرنے کے بعد، اطاعت اور ریاضت اور بندگی کرنے کے بعد جو درجہ حاصل نہیں ہوتا، ماں کی خدمت کر کے، ماں کو خوش کر کے، ماں کی دعا لینے سے وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ قرآن شریف ہے۔ جن 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، تو پہلی چیز تو ہے ماں باپ کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، اور دوسری چیز ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ آج درس ہو رہا ہے خواجہ غریب نواز کا، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، شرح اولیاء میں میں نے لکھا دیکھا، فرماتے ہیں حضرت کہ میں نے شرح اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص کلام اللہ شریف دیکھتا ہے، قرآن شریف دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے 2 ثواب دو، ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا ثواب دیکھنے کا۔ تو معلوم ہے کہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فقیر نے التماس کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تو میں نے ایک سوال کیا، ایک بات پوچھی میں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے کہ قرآن مجید لشکر اور سفر میں ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ لوگ بہت سفر کرتے تھے، پھر جہاد بھی اس وقت ہوتے رہتے تھے، تو قرآن شریف لشکر میں اور سفر میں ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ پوچھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسلام کے شروع میں چونکہ کافروں کا غلبہ تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف ساتھ میں نہیں لے جایا کرتے تھے کہ کہیں کافروں کے ہاتھ آ جائے اور بیعت بھی ہو جائے۔ لیکن جب اسلام نے زور پکڑا، اب امن و امان ہو گیا، تو پھر ساتھ میں لے جاتے تھے۔ اس کے بعد اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی انار اللہ برہانہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ یہ بہت بڑے مجاہد ہیں۔ خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا، یہ سمجھا یہ کہ انہوں نے اتنا جہاد کیا ہے، اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنے غزوات کیے ہیں، اس بنیاد پر یہ درجہ حاصل ہوا ہوگا، بخشش ہوئی ہوگی۔ تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں ایک شخص کے ہاں مہمان تھا، وہاں رات رہنا تھا، ایک طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ قرآن شریف یہاں رکھا ہوا ہے، میں کس طرح سوؤں گا؟ یعنی اپنے دل سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ تو قرآن شریف کی بے ادبی ہے کہ کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے اور میں کیسے سوؤں؟ اتنا ادب کرتے تھے۔ پھر کہا کہ قرآن شریف کسی اور مکان میں، کسی اور کمرے میں رکھ دیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر اسے کیوں باہر بھیجوں؟
یہیں رہے گا، میں نہیں سوؤں گا رات بھر۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے میری ادا پسند کر لی اور اسی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ جہاد اور غزوات کی بنیاد پر نہیں، قرآن شریف کا ادب کرنے کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بخش دیا۔ نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پسند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے قرآن شریف رکھا تھا۔ ایک نابینا آیا، اس نے کہا کہ میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ دعا کریں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس بزرگ نے قبلہ رخ ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی دونوں آنکھوں پر مل دیا۔ اس کی دونوں آنکھیں چراغ کی طرح روشن ہو گئیں۔ اس کے بعد فرمایا خواجہ غریب نواز نے کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک فاسق جوان تھا، اس کی بدکاری اور اس کے گناہوں سے مسلمانوں کو نفرت آتی تھی۔ اسے بہت منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن وہ ایک نہیں سنتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اسے خواب میں دیکھا کہ سر پر تاج رکھے، بہترین لباس پہنے، فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا کہ تو بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، یہ دولت کہاں سے میسر ہوئی، تجھے بخش دیا گیا، تو جنت میں جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، ایک نیک کام میں کرتا تھا، وہ یہ کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا تو کھڑے ہو کر بڑی عزت کی نگاہوں سے بڑے پیار سے اسے دیکھتا تھا کہ میرے رب کا کلام اس میں لکھا ہوا ہے۔ بس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بدولت بخش دیا اور مجھے یہ درجہ عنایت فرمایا۔ تو واقعی قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ جو نشانیاں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں جو نظر آنے والی صرف یہی ایک نشانی بچی ہے، قرآن شریف۔ اللہ نے رسول بھیجے، رسول کو تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن دیکھا نہیں۔ یہی قرآن شریف ایک ایسی نشانی ہے جو موجود ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب آدمی تصور کرے کہ اللہ کا کلام ہے تو جیسے بدن کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف دیکھا کریں، اگر نہیں کسی پڑھا ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو دیکھیں وضو کر کے، اور پڑھنا تو چاہیے، کم سے کم ایک پارہ کی تلاوت تو روز کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے وظیفوں کی باری آتی ہے، نماز کی پابندی اور قرآن شریف کی تلاوت، پھر دوسرے وظیفے، کیونکہ رب کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر علماء کی طرف دیکھنا، جن 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، اس میں نمبر 3 پہ بتایا کہ علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی عالم کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش مانگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہو، 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے علماء اور مشائخ کی محبت لیے ہوئے تو اسے علماء کا درجہ ملتا ہے، علماء کا ساتواں عطا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فتاوی ظہیریہ میں لکھا دیکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء سے آمد و رفت رکھے، ان کے پاس آئے جائے، ملتا جلتا رہے اور 7 دن ان کی اگر خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور 7000 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اور ایسی نیکی کہ دن کو روزہ رکھے
اور رات کو قیام کرے، نفل میں گزارے۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو علماء اور مشائخ کو دیکھ کر حسد کی وجہ سے منہ پھیر لیتا تھا، جلتا تھا وہ۔ جب وہ مر گیا تو اس کا منہ قبلہ سے پھر گیا۔ لوگوں نے اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چاہا لیکن نہ ہوا۔ جب بہت کوشش کی تو غیب سے آواز آئی کہ کیوں کوشش کرتے ہو؟ اس نے دنیا میں علماء اور مشائخ سے منہ پھیرا ہے، اس لیے ہم اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیتے ہیں، اب اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ریچھ کی صورت میں اس کا حشر کریں گے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ویسے جن علماء کی فضیلت حدیثوں میں آتی ہے، بزرگوں کے اقوال میں آتی ہے، اسے ہر عالم کہلانے والا نہیں۔ بہت عالم ہو گئے ہیں لیکن عالم ہے کون؟ اکثر ایسے ہم جیسے لوگ کہ اتنا علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر عالم کہا جا سکے، اور جو کچھ ہے بھی اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ علماء ربانین ہوتے ہیں جن کے پاس ایک اچھا خاصا علم ہوتا ہے، اس پر ان کا عمل بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تقویٰ طہارت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے، ان کا یہ درجہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا 5ویں نمبر پر، اپنے پیر کو دیکھنا، اپنے پیر کو دیکھنا اور اس کی خدمت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت المریدین میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت کما حقہ بجا لائے، اللہ تعالی جنت میں مروارید کے 1000 محل اسے عنایت کرے گا، اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بڑی کوشش سے عمل کرے اور پیر کی خدمت بجا لائے۔ پیر اگر زبان سے نصیحت نہیں کرتا تو پیر جو سجدہ دیتا ہے اس میں کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں، کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ پیر کا قول سمجھے، پیر کا فرمان سمجھے، تو جان و دل سے اس پر پوری کوشش سے عمل کرے اور پیر کی خدمت بجا لائے۔ اس کے بعد اسی موقع کے مناسب حکایت بیان فرمائی کہ ایک زاہد تھا، عبادت گزار، لمبی زندگی پائی تھی اس نے، 100 سال خدا کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نفل پڑھتا، کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ رہتا، جو اس کے پاس آتا اسے نصیحت کرتا، آنے والے کو کہتا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے بندو، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کھانے پینے اور غافل رہنے کے لیے۔ پس اے مسلمانوں، ہمیں ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت الہی میں لگے رہیں۔ یہ سب کو نصیحت کرتا تھا۔ جب وہ زاہد فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ نمازیں تم بہت پڑھتے تھے اس لیے، روزے بہت رکھتے تھے اس لیے، کس بنیاد پر؟ جواب دیا روزوں کی وجہ سے نہیں، رات رات بھر جاگنے کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عمل میرا پسند ہی نہیں فرمایا، بلکہ میری بخشش کا سبب یہ تھا کہ میں اپنے پیر کی خدمت کیا کرتا تھا، میرا پیر مجھ سے خوش تھا، اس لیے حکم ہوا کہ چونکہ تم نے اپنے پیر کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا۔
اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یہ بڑی ایک امید افزا بات ہے، جو لوگ کسی اچھے پیر سے بیعت ہوتے ہیں جس کا سلسلہ متصل ہوتا ہے. اب تو بہت ساری خانقاہیں ایسی ہو گئی ہیں کہ سلسلہ ہی کٹا ہوا ہے بیچ میں. مثلاً جو پیر و مرشد ہے اس نے اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دی، اس کا انتقال ہو گیا، اور جب خلافت نہیں دی تو بیٹے کو خلافت ملی نہیں، اور اپنے باپ کے سلسلے میں داخل کر رہا، مرید کر رہا ہے. وہ کتنی خانقاہیں ایسی ہیں موجود، تو وہ سلسلہ متصل نہیں ہے، منقطع کٹ گیا، اب کوئی فیض اس میں نہیں آئے گا. سلسلہ متصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو پیری مریدی کے شرائط ہیں ان میں سے ایک سلسلہ یہ بھی شرط ہے کہ سلسلہ متصل ہو، کہیں بیچ میں کٹا نہ ہو. فرمایا کہ قیامت کے دن صدیق، اولیاء اور مشائخ کو، پیروں کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ ان کے کاندھوں پر گدڑی ہوں گی اور ہر گدڑی میں لاکھوں دھاگے ہوں گے. ان کے مرید اور فرزند آ کر ان دھاگوں میں لٹک جائیں گے اور ایک ایک دھاگا مضبوط پکڑ لیں گے. اگر لاکھوں مرید لاکھوں ایک پیر کی گدڑی میں لپٹے ہوئی ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، مضبوط پکڑ لیں گے. ادھر قیامت کے میدان میں لوگ جل رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہولناکیاں جھیل رہے ہیں، ادھر جو ہے یہ صرف پیر کے دامن میں چھپے ہوئی ہیں. جب خلق خدا حشر قیامت سے فارغ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت عنایت کرے گا اور وہ پل صراط کے قریب پہنچ جائیں گے. اس گدڑی کے وسیلے سے مرید اور فرزند 30,000 سالہ راہ اور قیامت کے عذابوں سے آسانی کے ساتھ گزر کر جنت میں جا پہنچیں گے. وہ پرسرات جو ہے وہ 30,000 سال کی راہ ہے، آدمی چلے تو 30,000 سال میں پرسرات پار ہوگا. لیکن یہ اپنے پیروں کی گدڑی میں لپٹے ہوں گے، ان کے دھاگے پکڑ کے اسی میں لپٹے ہوں گے، لٹکے ہوں گے، نہ ان سے حساب و کتاب ہو رہا ہے، نہ قیامت کی ہولناکیاں جھیل رہے ہیں، نہ پرسرات سے گزرنے کے لیے کوئی پریشانی ہے، بس یہ پرسرات پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اتنا اونچا مقام ہوتا ہے پیر و مرشد سے بیعت ہو جانے کے بعد، اپنے پیر کا وفادار آدمی رہ جائے تو. ایک دن کی ایک مجلس کے یہ ملفوظات ہم نے آپ کو سنائے. حضرت خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مشن دین حق کی روشنی پھیلانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، معرفت کے طالبوں کو سلوک اور تصوف کے منازل طے کرانا، دلوں کے زنگ دور کرنا اور تزکیہ نفس کی تلقین فرمانا تھا. یہی آپ کا مشن تھا. آپ کی مجلسیں رشد و ہدایت اور تعلیم و تلقین کی درسگاہ ہوا کرتی تھیں. خاص موقعوں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو تلقینات اور ہدایات فرمائی ہیں تو آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلیل العارفین میں بعض مجلسوں کے ارشادات کو اکٹھا فرما دیا. یہ کتاب آج بھی رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے. عام طور پر اس موقع پر خواجہ صاحب کے حالات بیان ہوتے ہیں، ان کی کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتے، جبکہ اس کی ضرورت ہے. ہم چند ارشاد اور آپ کو بیان سنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ جس نے کچھ پایا خدمت سے پایا، پس لازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرہ برابر تجاوز نہ کرے. جو کچھ نماز، تسبیح، ذکر وغیرہ کے بارے میں پیر فرمائے غور سے سنے اور اسے بجا لائے تاکہ کسی مقام پر پہنچ سکے، کیونکہ پیر مرید کا سنوارنے والا ہے. پیر جو کچھ فرمائے گا وہ مرید کے کمال کے لیے ہی فرمائے گا. فرمایا کہ جب آدمی رات کو باطہارت سوتا ہے، اکثر بزرگوں کی نصیحت ہوتی ہے کہ آدمی باوضو سوئے، اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم تیمم کر کے تب سوئے. تو آدمی رات کو باطہارت سوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ رات بھر رہیں اور صبح تک اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، کیونکہ
یہ باطہارت سویا ہے، باوضو سویا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا خواجہ غریب نواز نے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آج کل کتنے ایسے پیر ہیں جو مریدوں کو نماز پڑھنے سے روکتے بھی، کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس پیر کی خالی خدمت کیا کرو، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن دیکھیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب سے کہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ آدمی اگر یہ تصور رکھے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے نماز میں اس کا دل پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا، نماز میں اس کو خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ بس یہ تصور جمائے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے رب سے میں سرگوشی کر رہا ہوں، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق اس طرح ادا کرے کہ اس میں کوئی خیانت پیدا نہ ہو۔ جب نماز پڑھے تو خالص رب کا دھیان ہو، رب کا خیال ہو، دنیا کا خیال نہ رکھیں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جو اس حساب سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا، 7 پردے حائل کر دے گا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، ادھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے، کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خدا رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب اللہ کا نام سنے یا اللہ کا کلام سنے، قرآن شریف سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو اور ہیبت الہی سے اس کا اعتقاد اور ایمان زیادہ نہ ہو تو یہ بھی گناہ ہے، دل کے سخت ہونے کی پہچان ہے۔ فرمایا کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں نہیں؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں کمی نہ کرے، پھر بھی جو کچھ چاہے گا مل جائے گا۔ بھئی رب کی مانو گے رب آپ کی سنے گا۔ فرمایا سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہو وہ فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے الفاتحۃ شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری ہر مرض سے شفا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق تھی، 2 سال سے زیادہ تک رہی۔ جب علاج سے عاجز رہا تو وزیر کو خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، کسی علاج سے آرام نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیجیے۔ فضیل بن عیاض اٹھے، ہارون کے پاس آئے اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اسے فوراً صحت حاصل ہو گئی۔ ارشاد فرمایا جو شخص ورد مقرر کر لے اسے روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو کوئی وظیفہ شروع کرے تو یہ نہیں کہ کچھ دن پڑھ کے چھوڑ دے، اس کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتا رہے، تھوڑا پڑھے لیکن پابندی سے ہمیشہ پڑھتا رہے۔ فرمایا گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا، مسلمان کو ذلیل کریں آپ، رسوا کریں، اس سے جتنا نقصان آپ کو ہوگا گناہ سے اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں
تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ وہ تین چیزیں سخاوت، شفقت اور تواضع، دریا جیسی سخاوت ہو، سورج جیسی شفقت ہو اور زمین جیسی تواضع ہو۔ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بری ہے۔ اور اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں تو فرمایا کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ تو فرما بردار رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں دوست اپنے آپ سے دور نہ کر دے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ مولا تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات و ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خواجہ غریب نواز کا فیضان قیامت تک جاری رکھے۔ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیے اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھیے، درود شریف اول آخر پڑھیے۔